بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، کائنات اسلام میں خوش آمدید۔ ایک پیاری دعا کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ جیسے انمول لوگوں کو ہمیشہ دکھ درد، بیماری، تکلیف، آزمائشوں سے محفوظ رکھے، کسی کا بھی محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ ویوز، آج میری ویڈیو کا موضوع ہے جنت کیسی ہوگی۔ جنت ایک مکان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ عربی میں جنت ایسے گھنے باغ کو کہتے ہیں جس میں درختوں کی وجہ سے زمین چھپی ہوئی ہو۔ مسلمانوں کو بروز قیامت ملے گی۔ جنت میں جانے والے لوگ گھروں کو جنت کہتے ہیں کی مختلف وجوہات ہیں۔ وہ دنیا میں نگاہوں میں چھپی ہوئی ہیں، عالم باقات ہیں، غیب میں سے ہے۔ اسلامی عقیدہ ہے کہ جنت ہر حق جس کا منکر کافر ہے۔ یوں ہی جو شخص جنت کو تو مانے مگر اس کے نئے معنی گڑھے، مثلاً تو اب کے معنی اپنے احسانات کو دیکھ کر خوش ہونا، وہ حقیقتاً جنت کا منکر ہے، اور ایسا شخص بھی کافر ہے۔ جنت پیدا ہو چکی ہے اور اب بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ ابھی تک پیدا نہ ہوئی اور بروز قیامت پیدا کی جائے گی۔ جتنے افراد کی 3 قسمیں ہوں گی، کہیں وہیں عطائی کسی جنتی وہ ہیں جو اعمال کی برکت سے جنت میں جائیں گے۔ وہ جو کسی جنت کے طفیل جنت میں جائیں گے۔ جنتی وہ مخلوق جسے مسلمانوں کے چھوٹے بچے جو اللہ پاک جنت کو بھرنے کے لیے پیدا فرمائے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت 4 شخصوں کی مشتاق ہے: حضرت علی ابی طالب، حضرت مقدار، حضرت عطار اور حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ۔ جنتیوں کو سب سے بڑی نعمت دیدار خداوندی حاصل ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے، اللہ کریم اپنا پردہ اٹھا دے گا اور انہیں کوئی چیز دیدار خداوندی سے زیادہ محبوب نہ دی ہوگی۔ اللہ پاک کے نزدیک عزت و اکرام والا وہ ہوگا جو صبح شام زیارت خداوندی سے مشرف ہوگا۔ مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کی 1 اینٹ سونے کی اور 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ اس کا گارا خالص مشک کا ہے، اس کی بجری موتی اور یاقوت کی ہے، اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو اس میں داخل ہوگا خوش رہے گا، کبھی غمگین نہ ہوگا، ہمیشہ رہے گا، کبھی نہ مرے گا۔ اس کے کپڑے نہ گلیں گے اور نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ جنت کی چوڑائی ایسی ہے کہ ساتویں آسمان اور 7ویں زمینوں کے ورق کاغذ کے پیپر یعنی بنا کر باہم ملا دیے جائیں تو جتنے وہ ہوں اتنی جنت کی چوڑائی ہے، جتنی 6 گھنٹوں میں سے 6 گھنٹوں کا درمیانی فاصلہ 40 سال کی راہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل ہے۔ اس کے ہر گوشے میں اس کے گھر والے ہوں گے کہ دوسرے گوشے والوں کو نہ دیکھ سکیں گے، اور مومنین ان کے پاس چکر لگائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں، ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسا ہے جیسے آسمان و زمین کے درمیان، اور فردوس اعلیٰ درجہ جس سے جنت کی چاروں نہریں پھوٹتی ہیں، اور اس کے اوپر عرش ہے۔ تو تم جب بھی اللہ سے مانگو تو اس سے فردوس مانگو۔
جنتی درختوں کا تنا سونے کا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں جنتی درخت کی وسعت بیان کی گئی ہے۔ اس کے سائے میں 1000 سال تک کوئی سوار چلتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ جنتی حوروں کا کلام تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں حور عین کی محفل سجتی ہے اور حوریں اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں، ایسی آواز مخلوق نے کبھی نہ سنی۔ کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی فنا نہ ہوں گی، اور ہم خوش رہنے والیوں میں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی۔ ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ اسے خوشخبری جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ شہد، دودھ اور شراب کا دریا نہریں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی لوگ بغیر بال والے، صاف بدن، شرمگے یعنی سرمے کی لگی آنکھیں والے ہوں گے۔ ان کی جوانی ختم نہ ان کے کپڑے گلیں۔ جنتیوں کا قدم قامت حضرت آدم علیہ السلام، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کے مثل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند ہی کی ایک قسم ہے جس جسم کے جنت میں موت نہیں ہوگی، لہذا نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنتی زبان، جنت میں عربی زبان بولی جائے گی۔ حدیث میں ریشمی بوٹی کا درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار کیا گیا ہوگا۔ جنت میں حسب خواہش سب کچھ ملے گا۔ ایک اعرابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا، اگر اللہ کریم تجھے جنت میں داخل فرما دے تو وہاں تیرے لیے ہر شے وہ ہوگی جو تیرا دل چاہے اور آنکھیں پسند کریں۔